اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ تمام بخیر ہوں گے۔ دیکھو، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، یعنی آج کے ایپیسوڈ میں جو ہم بیان کرنے والے ہیں وہ وہی ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس غلہ لینے کے لیے آئے تو یوسف علیہ السلام نے ان سے یہ کہا کہ تم اگلی دفعہ سے جب بھی آؤ تو اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو اپنے ساتھ لے کر آنا۔ یعنی ظاہر ہے وہ حقیقی بھائی تو یوسف علیہ السلام کے تھے۔ تو پہلے تو یوسف علیہ السلام نے ان سے دریافت کیا کہ تمہارے چھوٹے بھائی اور بھی ہیں؟ تو انہوں نے کہا ایک بھائی اور ہیں، کہ پھر اس کو اپنے ساتھ کیوں نہیں لائے ہوں؟ تو بھائیوں نے جواب دیا کہ ہمارے والد اس سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اور وہ ان کو کہیں بھی دور بھیجنا نہیں چاہتے اپنی نظروں سے۔ تو یوسف علیہ السلام کو اپنے چھوٹے بھائی سے، اپنے حقیقی بھائی سے ملنے کا شوق ہوا، تو انہوں نے کہا کہ اس کو اگلی بار سے اپنے چھوٹے بھائی کو اپنے ساتھ لے کر کے آنا، ٹھیک ہے؟ تو پھر بنیامین یوسف علیہ السلام کے پاس، یعنی بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس بنیامین کو لے کر کے آئے۔ پھر کیا ہوا؟ یوسف علیہ السلام نے اسے اپنے پاس روک لیا۔ کس طریقے سے روکا، کیسے روکا، وہی سب آج کے ایپیسوڈ میں ہم بیان کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس میں جو بنیامین ہے، یہ نام ہے یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی تھے، یہ مبتدا ہے، ٹھیک ہے؟ عند مضاف یوسف مضاف الیہ، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیے وہی بیان کر رہے ہیں کہ بنیامین یوسف علیہ السلام کے پاس ودخل الاخوۃ، بھائی داخل ہوئے من ابواب متفرقۃ، الگ الگ دروازوں سے، بھائی الگ الگ دروازوں سے داخل ہوئے، کما امرہم ابوہم، جیسا کہ ان کے والد نے انہیں حکم دیا تھا۔ ان کے والد نے یہی کہا تھا کہ تمام کے تمام بھائی الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، تو اسی طرح سے تمام بھائی الگ الگ دروازوں سے داخل ہوئے جیسا کہ ان کے والد نے انہیں حکم دیا تھا۔ وصلوا الی یوسف، تو وہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے، ٹھیک ہے؟ دخل یدخلوا، دخل یدخلوا، اس کے معنی آتے ہیں داخل ہونے، اور باب جمع ابواب، اس کے معنی آتے ہیں دروازے کے، ٹھیک ہے؟ یعنی الگ الگ دروازوں سے داخل ہوئے، کما امرہم، جیسا کہ ان کے والد نے انہیں حکم دیا تھا۔ وصلوا، وصلوا جو ہے یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، جمع مذکر غائب، ٹھیک ہے؟ اس میں ہم ضمیر فاعل ہے جو کہ کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ بھائیوں کی طرف، ٹھیک ہے؟ وہ تمام کے تمام یعنی بھائی جو تھے یوسف علیہ السلام کے، وہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے۔ ولما رأى، یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو دیکھا، فرح جدا، تو بہت زیادہ خوش ہوئے۔ جب یوسف علیہ السلام نے، ظاہر ہے اپنے بھائی سے ایک مدت کے بعد ملنے کی خوشی الگ ہی ہوتی ہے، جیسے یوسف علیہ السلام نے اپنے حقیقی، اور کہاں اس کو چھوٹے سے کو بالکل مطلب چھوڑا تھا، اور وہ اتنے بڑے ہو کر کے انہیں ملے، تو یوسف علیہ السلام بنیامین کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ وَأَنزَلَهُ فِي بَيْتِهِ، اور انہیں اپنے گھر میں بٹھایا، یعنی کہ اپنے پاس بلایا، ٹھیک ہے؟ جہاں پر یوسف علیہ السلام جس مطلب گھر میں یوسف علیہ السلام رہا کرتے تھے، اسی گھر میں اپنے بھائی یعنی بنیامین کو بلایا، بٹھایا، ٹھیک ہے؟ وقال یوسف، یوسف علیہ السلام نے بنیامین سے کہا، یوسف علیہ السلام نے بنیامین سے کہا، انی انا اخوک، میں تمہارا بھائی ہوں، انی انا اخوک، میں تمہارا بھائی ہوں۔ واطمئن بنیامین، تو بنیامین مطمئن ہو گئے۔ جب یوسف علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ میں تمہارا بھائی ہوں، تو بنیامین مطمئن ہو گئے۔ ظاہر ہے اس وقت وہ ڈر رہے تھے کہ مجھے جانیں کیوں اپنے پاس لے کر جا رہے ہیں، کس وجہ سے لے کر جا رہے ہیں، لیکن جب یوسف علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ میں تمہارا بھائی ہوں، تو بنیامین کیا ہوئے؟ مطمئن ہو گئے۔ اس میں جو ہے اطمئن، یطمئن، اس کے معنی آتے ہیں اطمینان ہونے کے، مطمئن ہونے کے، ٹھیک ہے؟ کہ یوسف بنیامین مطمئن ہو گئے۔ ولقی یوسف بنیامین، یوسف علیہ السلام نے بنیامین سے ملاقات کی، بعد زمن طویل، ایک لمبے زمانے کے بعد۔ یوسف علیہ السلام نے بنیامین سے ملاقات کی، کیا کرنے کے بعد؟ ایک لمبے زمانے کے بعد۔ اس میں لقیہ فعل ہے،
یوسف فاعل ہے اور فاعل ہونے کی وجہ سے ہی اس پر کیا ہے پیش آیا ہے. یوسف کیا ہے فاعل ہے, ٹھیک ہے, اور بنیامین کیا ہے مفعول ہے, مفعول اول ہے. اور جو ہے بعد زمان طویل یہ کیا ہے یعنی مفعول فی ہے, ٹھیک ہے. ایک لمبے زمانے کے بعد یوسف علیہ السلام نے بنیامین سے ملاقات کی. زمان طویل یہ کیا ہے مفعول فی ہے, کیوں؟ کیونکہ ایک زمانے پر دلالت کر رہا ہے, اور جو زمانے پر دلالت کرے مفعول فی کہلایا جاتا ہے. فذکر امہ, لہٰذا انہوں نے ان سے اپنی امی ابو کے بارے میں بات کی, تذکرہ کیا. وذکر بیتہ, اور اپنے گھر کے بارے میں بات کی. وذکر صغرہ, اور ان کے بچپن کے بارے میں بات کی. یوسف علیہ السلام نے بنیامین سے اپنے والد اور اپنے والدہ کے بارے میں بات کی, اور اپنے گھر کا تذکرہ کیا پھر, اور اپنے بچپن کا بھی تذکرہ کیا, ٹھیک ہے. ذکر یذکر, اس کے معنی آتے ہیں یاد دلانا یا ذکر کرنا. واراد یوسف, یوسف علیہ السلام نے ارادہ کیا, ان یبقى عنده بنیامین, کہ بنیامین ان کے پاس باقی رہیں. یراہ کل یوم, وہ ان کو ہر دن دیکھے. ویکلمہ, اور ان سے بات کریں. ویسألہ, اور ان سے ان کے گھر کے بارے میں کیا کریں سوال و جواب کریں, دریافت کریں. یعنی یوسف علیہ السلام کا دل ہوا جب انہوں نے اتنی مدت کے بعد اپنے بھائی کو دیکھا, تو ان کا من یہ ہوا کہ میں ان کو اپنے پاس ہی روک لوں, تاکہ میں اسے ہر روز دیکھوں, اپنے پاس دیکھوں, ٹھیک ہے. ان سے بات چیت کروں, اپنے والد کے بارے میں, اپنی والدہ کے بارے میں, اپنے گھر والوں کے بارے میں, سب کے بارے میں دریافت کروں گا, بات چیت کروں گا تو اچھا لگے گا. ظاہر ہے ایک مدت کے بعد ملے تھے تو خوشی الگ ہی تھی. اس میں جو ہے نا کلمہ, کلمہ یکلم, ٹھیک ہے, اور جی اس کا تکلیما, اس کے معنی آتے ہیں بات چیت کرنے کا, کہ انہوں نے کیا کی تاکہ وہ ان سے بات چیت کریں, ان سے سوال جواب کریں, ان سے ہر طرح کا تذکرہ کریں. لیکن کیف السبیل, لیکن اس کی طرف اس کے لیے راستہ کیسے تھا. ذالک و بنیامین, یعنی بنیامین تو کل, یعنی اس کی طرف راستہ کیسے تھا. بنیامین راجع غدا, اور بنیامین تو کل لوٹنے والے تھے. الی کنعان, کنعان کی طرف. یعنی کس طرح سے وہ ان کو روکتے اپنے پاس, کیا کہہ کر کے روکتے, جبکہ انہوں نے بھائیوں کو بتایا نہیں تھا کہ میں ان کا بھائی ہوں. اور حالانکہ بنیامین تو کل کو لوٹنے والے تھے الی کنعان, کنعان کی طرف. اس میں جو راجعون ہے نا یہ کیا ہے, یہ فاعل ہے. رجع لوٹنا, اور راجعون لوٹنے والے, ٹھیک ہے. فاعل کہتے ہیں کام کے کرنے والے کو, تو راجعون فاعل کے وزن پر ہے, تو یہ اس میں فاعل ہے. وکیف السبیل الی ذالک, کیسے راستہ تھا اس کی طرف. والاخوۃ عاہدوا اللہ, بھائیوں نے اللہ سے عہد کیا تھا. الی یجؤوا بہ معہم, کہ وہ ان کو اپنے ساتھ لے کر آئیں گے. یہ ظاہر ہے یعقوب علیہ السلام نے بھائیوں سے جا کر, اپنے والد سے جا کر, بھائیوں نے یعقوب علیہ السلام سے جا کر یہ کہا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ بنیامین کو بھیج دیجئے. تو یعقوب علیہ السلام نے انکار کر دیا تھا کہ جیسے تم نے یوسف کے ساتھ سلوک کیا تھا وہی تم ان کے ساتھ بھی سلوک کرو گے, میں نہیں بھیجوں گا. تو بھائیوں نے اس وقت میں عہد کیا تھا کہ ہم نہیں ان کو واپس لے کر آئیں گے, آپ کے پاس لے کر آئیں گے, ٹھیک ہے. تو وہی ہوا ہے کہ انہوں نے اللہ سے بھی عہد کیا تھا, یعقوب علیہ السلام سے بھی عہد کیا تھا کہ وہ ان کو اپنے ساتھ لوٹا کر لائیں گے. اب یوسف علیہ السلام ان کو روکنا چاہے تھے تو کس طرح سے روکتے, ٹھیک ہے. بھائی تو چھوڑنے والے نہیں تھے. وکیف یمکن یوسف, اور کیسے یوسف علیہ السلام کے لیے ممکن تھا ان یحبس بنیامین, کہ وہ بنیامین کو اپنے پاس روکتے بغیر سبب, بغیر کسی سبب کے. یوسف علیہ السلام بھی ظاہر ہے اگرچہ بھائی تھے لیکن کسی کو معلوم نہیں تھا کہ وہ بھائی ہیں, اور ان کے مطلب بغیر کسی سبب کے وہ روک بھی نہیں سکتے تھے, کہ ظاہر ہے ان کے لیے کہ ممکن بھی نہیں تھا بالکل بھی کہ وہ بغیر کسی سبب کے بنیامین کو اپنے پاس روکے. اس میں یمکن جو ہے نا امکنا, یمکن, ٹھیک ہے. اس کے معنی آتے ہیں ممکن ہونے کہ کیسے ممکن تھا. ویقول الناس, کے لوگ کہیں گے, قد حبس العزیز, کہ بادشاہ نے روک لیا ہے, عنده کنعانی, ایک کنعانی کو, بغیر سبب, بغیر کسی سبب کے. یعنی لوگ یہ کہیں گے کہ ایک کنعانی کو بغیر کسی سبب کے روک لیا ہے. ان ھذا لظلم عظیم, بے شک یہ تو بڑا ظلم ہے. یعنی یوسف علیہ السلام نے سوچا کہ اگر میں نے روک لیا یہ بنیامین کو اپنے پاس, تو لوگ یہ کہیں گے کہ یوسف مطلب عزیز مصر جو ہے, بادشاہ جو ہیں, انہوں نے بغیر کے سبب کے کنعانی کو اپنے پاس روک لیا ہے. تو پھر یوسف علیہ السلام نے سوچا کہ یہ تو بڑا ظلم ہے, میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا. ان یوسف کان ذکیا عاقلا, اور لیکن یوسف علیہ السلام عقل مند تھے اور ذہین تھے. ذکین کا آتا ہے ذہین, ذکین
ذہین آتا ہے اس کا، اور عاقلاً کا آتا ہے جی عقل مند. ٹھیک ہے. کانا عند یوسف، اور یوسف علیہ السلام کے پاس اناء ثمین، ایک قیمتی برتن تھا. یوسف علیہ السلام کے پاس ایک قیمتی برتن تھا. کانا یشرب فیہ، اس میں وہ پانی پی رہے تھے. مطلب یہ تھا اگر مطلب کسی کے پاس کوئی چوری وغیرہ پائی جاتی تھی یا کوئی سامان وغیرہ ایسا کسی کا پایا جاتا تھا تو اس کی سزا یہی تھی کہ اس کو وہیں پر رہنا ہوتا تھا. تو یوسف علیہ السلام نے سوچا کہ میں اپنا برتن بنیامین کے سامان میں رکھ دوں گا، اور اس کی وجہ سے پھر یہ ہوگا کہ مطلب ان کے پاس وہ برتن پایا جائے گا تو ان کی سزا یہی ہوگی کہ وہ میرے پاس ہی رہ لیں گے. تو یوسف علیہ السلام نے اسی ارادے سے سوچا کہ میں اس برتن کو کہاں رکھوا لوں، بنیامین کے سامان میں رکھوا دوں. تو یعنی یوسف علیہ السلام کے پاس ایک قیمتی برتن تھا. میں کانا یشرب فی، وہ اس میں پیتے تھے. اناء ثمین یہ آتا ہے موصوف اور صفت. اناء موصوف ہے، موصوف اور صفت. ٹھیک ہے. اناء موصوف اور ثمین صفت ہے اس کی. مکان یشرب فیہ، وہ اس میں پیتے تھے. وضع هذا الاناء فی متاع بنیامین، یہ برتن رکھ دیا گیا بنیامین کے سامان میں. یہ برتن جو تھا یوسف علیہ السلام کا جو قیمتی برتن تھا وہ بنیامین کے سامان میں رکھ دیا. وأذن مؤذن، اور ایک پکارنے والے نے پکارا، انکم لسارقون، کہ تم چور ہو. یعنی جب وہ سامان میں برتن رکھ دیا گیا تو اس کے بعد ایک سامنے پیچھے سے ایک پکارنے والے نے آواز لگائی کہ تم چور ہو. ٹھیک ہے. والتفت الاخوۃ، بھائی مڑے پیچھے. وقالوا، اور کہا، ماذا نفقدون، کہ تمہارا کیا گم ہو گیا ہے. یعنی ان لوگوں نے، بھائیوں نے پوچھا اس شخص سے کہ تمہارا کیا چوری ہو گیا، کیا مطلب کیا چیز گم ہو گئی ہے. قالوا، تو انہوں نے کہا، نفقد صواع اناء الملک، کہ بادشاہ کا ایک قیمتی برتن کو ہم نے کھو دیا ہے. ولمن جاء به حمل بعیر، جس کو تم اپنے سامان میں لے کر آئے ہو. یعنی انہوں نے کہا کہ بادشاہ کا ایک بہت قیمتی برتن ہے کہ جس کو تم اپنے سامان میں لے کر آئے ہو، یا جس کو تم نے اپنے سامان میں اٹھایا ہوا ہے. قالوا، تو ان بھائیوں نے کہا، تاللہ، یعنی خدا کی قسم، لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض، کیا تم یہ سوچتے ہو کہ ہم زمین میں فساد کرنے کے لیے آئے ہیں. ما کننا سارقین، اور ہم چور نہیں ہیں. یعنی کہا کہ تم کیا سمجھ رہے ہو کہ ہم فساد پھیلانے والے ہیں، ہم فسادی ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ہم چور نہیں ہیں. انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ ایسا کچھ بھی ہے. قالوا، تو پھر انہوں نے کہا، فما جزاؤہ، اس کا کیا بدلہ ہوگا. ان کنتم کاذبین، اگر تم جھوٹے ہوئے تو اس کا بدلہ کیا ہوگا. تو پھر لوگوں نے بتایا، جزاؤہ، اس کا بدلہ وہی ہے، ما وجد فی رحلہ، جس کے سامان میں بھی وہ برتن پایا گیا. فهو جزاؤہ، وہی شخص اس کا بدل ہوگا. یعنی اسی شخص کو اس کے بدلے میں یہاں پر رہنا ہوگا. کذالک نجزی الظالمین، اسی طرح سے ہم ظالمین کو بدلہ دیتے ہیں. یعنی انہوں نے کہا کہ اگر جس کے پاس بھی وہ سامان، یعنی وہ برتن پایا گیا جس کے سامان میں بھی، اس شخص کو یہیں پر روک لیا جائے گا، وہی اس کا بدل ہوگا. اسی طرح سے ہم ظالمین کو بدلا دیتے ہیں. وخرج الاناء فی متاع بنیامین، وہ برتن نکلا بنیامین کے سامان سے وہ برتن نکلا. فخجل الاخوۃ، تو بھائی شرمندہ ہو گئے. ولکن قالوا، لیکن انہوں نے کہا، من غیر خجل، بغیر کسی شرمندگی کے، ان یسرق بنیامین، کہ بنیامین نے فقط سرق، چوری کی ہے، اخ لہ یوسف من قبل، اس سے پہلے اس کے بھائی یوسف نے بھی چوری کی تھی. یعنی انہیں یہ بات معلوم نہیں تھی بالکل بھی کہ وہ یوسف علیہ السلام ہی ہیں جن پر ہم بہتان لگا رہے ہیں، جن پر ہم الزام لگا رہے ہیں، جن کے بارے میں ہم یہ بات کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا بغیر کسی شرمندگی یہ کہا کہ یہ آج بنیامین نے چوری کی ہے، کل اس کے بھائی یوسف نے بھی چوری کی تھی. وسکت لهم، یعنی سمع یوسف هذا البہتان، یوسف علیہ السلام نے اس بہتان کو سنا. فسکت، بس خاموش ہو گئے. ولم یغضب، اور غصہ نہیں کیا. یعنی یوسف علیہ السلام نے اس بہتان کو سننے کے بعد بھی کچھ نہیں کہا اور خاموش رہے. ٹھیک ہے. سکت کا مضارع آتا ہے یسکت، سکت یسکت، یہ باب نصارہ سے آتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے معنی آتے ہیں خاموش رہنا، اور غضبہ، اس کا ماضی آتا ہے غضبہ، اس کے معنی آتے ہیں غضب یغضب، یہ باب سمیعہ سے آتا ہے. وکان یوسف کریما حلیما، یوسف علیہ السلام کیا تھے،
مطلب بہت زیادہ رحم دل تھے. یعنی انہوں نے دیکھو اتنا سب کچھ اپنے بارے میں سننے کے بعد بھی، اس بہتان کو اپنے بارے میں سننے کے بعد بھی کچھ نہیں کہا. قالو، انہوں نے کہا یا ایھا العزیز، اے عزیز مصر، ان لہ ابا شیخا کبیرا، ہمارے والد جو ہیں وہ بڑے بوڑھے ہیں. فخذ احدنا مکانہ، آپ ہم میں سے کسی کو اس کی جگہ لے لیجئے. اننا نراک من المحسنین، ہم آپ کو محسنین میں سے پاتے ہیں. یعنی بھائیوں نے کہا کہ ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں، وہ اس کے غم میں بہت زیادہ مطلب اس سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، وہ اس کے غم میں مطلب بالکل ختم ہو جائیں گے. تو آپ ایسا کیجئے کہ ہم میں سے آپ اس کی جگہ کسی کو لے لیجئے، اور ہم آپ کو محسنین میں سے پاتے ہیں. لیکن یوسف علیہ السلام نے قال معاذ اللہ، کیا ہے؟ اللہ کی پناہ، ان ناخذ الا ما وجدنا متاعنا، کہ ہم صرف اور صرف اسی کو لیں گے جس کے سامان میں سے ہم نے اس کو پایا ہے. انا اذا لظالمون، اگر ہم نے ویسا کیا تو ہم ظالمین میں سے ہو جائیں گے. یعنی اگر ہم نے ایک کے بدلے میں ایک کو رکھ لیا، ایک کے بدلے میں ایک کو رکھ لیا، تو اس وقت تو ہم کیا ہو جائیں گے؟ ظالمین میں سے ہو جائیں گے. فہكذا بقي بنیامین عند یوسف، اسی طرح سے بنیامین یوسف علیہ السلام کے پاس رہتے رہے. وفرح الاخوان جميعا، تمام بھائی بہت زیادہ خوش ہوئے. ان یوسف کان وحیدا، یوسف علیہ السلام منذ زمن طویل، ایک لمبے زمانے سے تنہا تھے. لا یرا احدا من اہلہ، انہوں نے اپنے اہل و عیال میں سے کسی کو نہیں دیکھا تھا. یعنی یوسف علیہ السلام ایک لمبے زمانے سے اپنے اکیلے تنہا رہ رہے تھے، انہوں نے اپنے گھر میں سے کسی کو بھی نہیں دیکھا تھا. ٹھیک ہے. حالانکہ بھائیوں کو مطلب یہ تو تھا تھوڑا سا کہ ہمارے والد بوڑھے، لیکن وہ خوش تھے کہ اچھا ہے، اس سے بھی محبت یوسف سے پیچھا چھوڑا اور اب اس سے بھی پیچھا چھوٹ گیا ہے. ٹھیک ہے. اس میں جو ہے یہ فریحہ کا مظاہرہ آتا ہے یا فرح، اس کے معنی آتے ہیں فریحہ یا فرح، یہ بھی باب سمیعہ سے آتا ہے. اس کے معنی آتے ہیں خوش ہونا، کہ بھائی بہت خوش ہوئے. زمن طویل، یہ موصوف اور صفت کا جملہ ہے. ٹھیک ہے. وقد ساق اللہ الیہ بنیامین، اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو بنیامین سے ملوا دیا. افلا یحبسہ عندہ یراہ یکلمن، کیا اس میں کوئی حرج ہے کہ وہ ان کو دیکھے، وہ یکلمہ اور ان سے بات کرے. یعنی اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ وہ یعنی یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو دیکھے، ان سے بات کریں. هل من الظلم، کیا یہ ظلم ہے؟ ان یقیم اخ، کہ بھائی کے وہ اپنے بھائی کے پاس رہیں. عند اخی، یعنی بھائی کے پاس رہیں. کیا یہ کوئی ظلم کی بات ہے؟ یوسف علیہ السلام نے ایک بات دریافت کی ہے، کیا یہ ظلم ہے کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کے پاس رہیں؟ ابداً ہرگز نہیں، ابداً ہرگز نہیں. ٹھیک ہے. اس میں جو ہے نا یحبسہ، حبس آتا ہے اس کا ماضی، حبس یحبس، اس کے معنی آتے ہیں حبس یحبس، یہ باب ضرب یضرب سے آتا ہے. اس کے معنی روکنے کے آتے ہیں. یعنی اگر مطلب ایک بھائی دوسرے بھائی کو روک لے تو اس میں کوئی ظلم، مطلب یہ کوئی ظلم نہیں ہے، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. ٹھیک ہے. یعنی یوسف علیہ السلام کا من تھا کہ میرا بھائی میرے پاس رہے، میں اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھوں، اسی لیے یوسف علیہ السلام نے انہیں اپنے پاس روک لیا تھا. اگر پورے سبق میں آج کے کچھ بھی سمجھ میں نہ آیا ہو تو برائے مہربانی مجھے کمنٹ باکس میں لکھ کر بھیجیں. انشاءاللہ میں جواب دینے کی پوری کوشش کروں گی.